على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ جدا جدا ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، نیکوں کی جدا لائنیں ہوں گی، بروں کی جدا لائنیں ہوں گی، مسلمانوں کی جدا لائنیں اور کافروں کی لائنیں جدا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں قیامت کے دن تمہیں ممتاز کر دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت میں ہوں گے، ان کو جنت ملے گی۔ اور دوسرے فرمائے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات، آخرت میں ملاقات ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا، جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، ان کو تو عذاب میں پکڑا جائے گا، وہ عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ تو اپنے ہاتھ میں ہے، ایمان اور عمل صالح یہ کرتے رہیں تو بچت ہو جائے گی، اور کفر اور بد عمل کرتے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ تو ایک ضابطہ ہو گیا، اس کے بعد فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، پس تم اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، صبح اور شام اللہ کی تسبیح کیا ہے جی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، پڑھتے رہو۔ پھر یہ تسبیح فاطمی ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ نے آپ سے کہا کہ اب تو ہمارے مسلمانوں کے حالات بہتر ہوں گے، مجھے ایک غلام دے دیجئے تاکہ وہ میرے لیے پانی بھرے۔ تو آپ نے ان کو غلام نہیں دیا، آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اور اللہ اکبر 34 دفعہ یہ پڑھا گا، یہ غلام سے یہ بہتر۔ تو یہ جو تسبیحات ہیں نا، جو لوگ ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کرتے ہیں اور رات کو سونے کے وقت بھی اس کو پڑھنا چاہیے، تو وہ تسبیحات گویا کہ انہوں نے کر لی۔ فرمایا صبح کے ٹائم اللہ کی تسبیح کرو اور شام کو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کلمتان حبیبتان ثقیلتان علی اللسان، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور زبان پر پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، ہلکے، خفیفتان علی اللسان، اور ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہوں گے، اللہ کو پسند ہیں، پڑھنے میں آسان ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
یہ دو کرنا۔ تو ذکر کے لیے یہ ہے کہ نماز کے لیے تو شرط ہے کہ باوضو ہو، ٹائم ہو، کپڑے پاک ہو، جسم پاک ہو، ہر چیز تو، لیکن ذکر کے لیے شرطیں نہیں، چلتے پھرتے جہاں تمہیں یاد آئے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دو۔ فرمایا کہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، جب تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ کس کی؟ اللہ کی۔ تعریف کس کی ہے جی؟ یہ جو ہماری تعریف ہے نا کہ یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ خان صاحب ہے، یہ نواب صاحب ہیں، یہ چودھری ہیں، یہ مالدار ہے، یہ تعریفیں کچھ نہیں ہے۔ اصل تعریف کس کی ہے؟ جس نے سب کو بنایا ہے۔ فرمایا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی تعریف ہے، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ اور زمین میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور عصر کے وقت، وحین تظہرون، اور ظہر کے وقت بھی اللہ کو یاد کر۔ اوپر فرمایا نا کہ شام اور صبح، یہاں عصر اور ظہر اور عصر، تو گویا کہ 4 نمازیں یہ ہو گئی۔ قرآن سے یہ نمازیں ثابت ہیں، اس سے یہ نمازیں صبح شام ظہر اور عصر، ان میں اس کا ذکر ہو گیا۔ اور 5ویں جو نماز ہے اس کا ذکر سورۃ النور میں پیچھے ہو چکا ہے کہ من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد۔ تو 5 نمازوں کا ذکر قرآن میں اس آیت میں بھی ہے اور سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس میں بھی 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور تم اللہ کی تسبیح بیان کرو جب عصر کے وقت اور ظہر کے وقت۔ عشیًّا عصر کو کہتے ہیں، تظہرون ظہر کو کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یخرج الحی من المیت، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، ہاں جی، زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں۔ اب مرغی ہے وہ زندہ ہے، جب انڈا دیتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور میت مردے سے زندہ نکالتا ہے۔ مردے سے، اب انڈا جو ہے مردہ ہے یا نہیں ہے؟ جب چوزا نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ سے مردہ نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور وہ مردے سے زندہ نکالتا ہے، ویحیی الارض بعد موتها، اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ آج کل مردہ ہے نا زمین، اس میں کوئی چیز کاشت کر سکتے ہیں؟ آج کل نہیں کر سکتے، مردہ ہے۔ لیکن جب بارش ہوگی اللہ اس کو زندہ کر دیں گے، یہی زمین پھر فصل دے گی، ہر چیز دے گی۔ یہ شان کس کی ہے؟ یہ سب شانیں کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ فرمایا کہ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ سے مردہ نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ انسان زندہ ہے لیکن اس کا پانی مردہ ہے، اس مردہ پانی سے اللہ زندہ انسان بناتا ہے۔ بے شمار مثالیں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، اور زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، یہ مثالیں دے کے اللہ نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم مر کے دوبارہ نہیں نکل جائے، تمہیں بھی نکالے گا۔ جب وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکال سکتا ہے، زمین کو زندہ کر دے، تمہیں نہیں کر سکتا؟ جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ یقین نہیں رکھتے تو فرمایا کہ یہ مثال ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ تو آج کے درس میں ہم نے سنا ہے جی کہ نیک عمل والے مزے میں جنت میں، برے عمل والے وہ اللہ سے جو ملاقات کا یقین نہیں رکھتے
اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے فرمایا کہ وہ عذاب میں پکڑے جائیں گے، اور فرمایا کہ صبح اللہ کو یاد کرو، شام کو اللہ کو یاد کرو۔ ایک بات ہے، جب یہ جو پڑھائی ہوتی ہے نا، درس ہوتا ہے، کوئی تقریر ہوتی ہے، تو توجہ سے سننا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ تسبیح بھی پڑھتے ہیں اور ادھر سے وہ، تو انسان کے بیک وقت دو کام نہیں کر سکتا، اس کا دل ایک ہے۔ کتنے ہیں؟ اللہ فرماتے ما جعل اللہ لرجل فی قلبین فی جوفہ، اللہ نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل ہے۔ تو ایک دل ایک وقت میں ایک ہی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، دو طرف نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کا سیکھنا جو ہے، ایک تو ہے نا کہ آپ نفلیں پڑھیں، ذکر کریں، لیکن اگر قرآن کی آیت سیکھے، ترجمہ سیکھے، سننے سے سیکھیں گے تو ایک آیت کے سیکھنے سے 1000 نفلوں کا ثواب ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت سیکھنے سے کتنا ثواب؟ 1000 آپ نفل پڑھ رہے ہیں، ادھر سے آپ کیا ہے جی، ایک آیت سیکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگ ذکر فکر میں لگے ہوئے تھے اور کچھ سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا دونوں خیر پر ہیں، لیکن میں تو انما بعثت معلم، میں تو استاذ ہوں، میں تو یہ سیکھنے سکھانے والوں میں بیٹھوں گا۔ تو سیکھنا سکھانا، یہ جو دین ہمیں نہیں سمجھ آتی، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ بھئی گاڑی چلانا سیکھتے ہیں نہیں سیکھتے ہیں، کمپیوٹر چلانا سیکھتے ہیں نہیں سیکھتے ہیں، موبائل چلانا سیکھتے ہیں نہیں سیکھتے ہیں۔ تو دین بھی سیکھنے کی چیز ہے، بغیر سیکھے دین نہیں آئے گا۔ اور ہماری بنیادی دین سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو کبھی ٹائم دیا ہی نہیں۔ باقی دنیا کو بہت ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن دین سیکھنا پڑے گا، قرآن سیکھنا۔ تو فرمایا کہ ایک آیت سیکھو گے 1000 نفل کا ثواب ملے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔